بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی رات تھی، بستر پہ پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران پاس بیٹھا تھا، محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوگی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ نبیلہ پر اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی، کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ نبیلہ کی جیٹھانی ان کے رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن، سب کام جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ کامران بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا۔ نبیلہ سے اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ نے بہت درد سہا تھا۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا۔ نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا۔ جیسے نبیلہ سے جان چھڑوانی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہیں۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب سکون پایا ہو۔ سب اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے لگے۔ ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ کامران تو پہلے ہی اسے دیکھتا نہیں تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے طعنے۔ ان دنوں اس سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی۔ وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ نبیلہ کو ایک خوف تھا، کہیں کامران مجھے دور نہ کر دے۔ لیکن جیٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی نبیلہ، ماما کہہ رہی تھی کامران چاچو کی شادی کرنی ہے، نائی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نبیلہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کامران کمرے میں بیٹھا، چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ نبیلہ پاس گئی۔ آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے سونے لگ رہے ہیں۔ اب نبیلہ کامران کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی، کامران آپ خوش رہیں، ہمیشہ میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے کامران کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا، کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، سامنے نہ آنا منحوس۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی، کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آئے بیاہ کر۔ جس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں کامران کی باہوں میں کوئی اور تھی۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا۔ وہ حسرت بری نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کو مری گھمانے لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک دھیمک درد نبیلہ کو کھائے جا رہا تھا۔ پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی، شاید آج وہ درد نہیں برداشت کر پا رہی تھی۔ سر کا درد شدید تھا۔ وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا، برداشت نہ کر پائی۔ وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کامران دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی، تڑپنے لگی۔ نہ جانے کتنی آوازیں دی تھی اس نے، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی۔ ناشتہ بنانے کے لیے کامران نے آواز دی، امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔
माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है, अभी तक सोने दो, आज इसे कोई ना जगाए। इसके कमरे में दोपहर का वक्त हो रहा था, सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हो गए, देखा वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पे डाला, उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई, इन लोगों ने उसे दफना दिया। जनाजा हुआ, कोई आंख ना रोई थी। एक दिन उसके कमरे की सफाई करते कामरान की दूसरी बीवी ने देखा, कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी। इसके कमरे में वो देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था, न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रखी थी, यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती थी। उसकी डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं इसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज भी नहीं हुई, वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया। काश कामरान की बाहों में मर सकती, काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान आप भी मेरी ये डायरी पढ़िए तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ, शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ ही नहीं लिखी। दूसरी बीवी का ख्याल रखना, मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हुई ना तो मेरी कब्र पे ज़रूर आना। एक बार तुम्हारी नबीला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान दिल चाह रहा है कि आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था, वो बेचारी ना जाने कितना रोई थी। इसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसी ना जाने कितनी नबीला आज भी हैं, जो अपने हम सफ़र की बेरुखी पे जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरों, अपनी हम सफ़र को मोहब्बत से देख ही लिया करो। खुदा की कसम, वो हर दर्द, हर दुख भूल जाती है। इससे पहले कोई नबीला दुनिया से चली जाए और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी हो। याद रखना, क़यामत के दिन महशर को पूछा जाएगा। ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।